موجودہ دور میں بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کلپس نظر میں آتے ہیں. تو 900 سال پرانے بزرگ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ اس کے بارے میں بتائیں. اور دوسرے بات خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داتا صاحب کا کیا عقیدہ تھا؟ حضور سیدی فیض عالم داتا صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ترتیب کے ساتھ اپنے اسلاف کا ذکر فرمایا. اچھا، ماشاء اللہ. ان میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر فرمایا، ماشاء اللہ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بڑا اہتمام کے ساتھ حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا، ان کے القابات ذکر فرمائے. اور یہ الفاظ ہیں کشف المحجوب شریف میں یزید کے بارے میں. آپ میں اخزاہ اللہ دون ابیہ، کہ اللہ جل شانہ یزید کو رسوا کرے نہ کہ ان کے والد. تو حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا بے شک یزید سے متعلق، کہ اللہ جل شانہ اس کو رسوا کرے، اس پر اللہ جل شانہ کا غضب ہو، اور اس نے آل رسول کے خلاف جو کچھ کیا اور جو کچھ اس نے اسلام کے خلاف کیا، مگر دون ابیہ، نہ کہ ان کے والد محترم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. تو داتا صاحب علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب شریف میں اپنا عقیدہ بالکل واضح کر دیا. اب آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین سید ہیں، بے شک ایسی. اب اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان دراز کرتا ہے تو کیا وہ سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑا سید ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. اہل سنت والجماعہ جو موقف ہمارے اسلاف نے بیان کیا کہ مشاجرات صحابہ میں خاموشی اختیار کی جائے گی، اس مسئلے پر گفتگو نہیں کی جائے گی. بے شک. جب آپ گفتگو کریں گے تو دو گروہوں میں سے آپ کسی ایک کی حمایت کریں گے اور دوسرے کے خلاف جائیں گے. بالکل ایسے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس طرح ہمارے بزرگوں نے فرما دیا کہ یہ جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے، اس میں یہ ایک حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ بھی مجتہد ہیں، بے شک، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد ہیں. اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد دو حال سے خالی نہیں ہوتا. تو اس میں سے جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا اجتہاد بالصواب تھا، درستگی کے ساتھ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو اجتہاد تھا وہ بالخطا تھا. خطا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے مگر اس پر بھی اس کو اجر ہوتا ہے کیونکہ اس کی نیت درست ہوتی ہے. بے شک ایسی. تو یہ ہمارے اسلاف نے بیان کر دی بات، اور اس کے بعد فرما دیا کہ بس خاموشی اختیار کریں، اس پر مزید آگے گفتگو نہیں کرنی. تو وہ لوگ جو اس پر گفتگو کرتے ہیں یقینی طور پر ان کے دل میں صحابہ کرام کی عظمت نہیں ہوتی، یا آل رسول کی محبت کی آڑ میں وہ صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا مشرب اور طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے اسلاف کی فکر ہے، اور نہ ہی یہ سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عقیدہ ہے. بے شک ایسے ہی ہے. ابھی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تو دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی حاضری دیتے ہیں. جی، تو اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہیں. ایسے ہی ہے. یہ ایک لمحہ فکری ہے. ایسے ہی ہے کہ ہم جس بزرگ کے مزار پر جا رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے، اس کے کیا نظریات ہیں. تو ظاہر ہے ہم اس کی محبت اور اس سے ہم اسی طور پر فیض حاصل کر سکیں گے جب ہمارے دل میں اس کی عظمت بھی ہوگی اور جو اس نے لکھا ہے اس کی بھی عظمت ہوگی. بے شک، بالکل. داتا صاحب علیہ الرحمہ آپ کا قول اس امت کے لیے حجت ہے. بے شک. اور آپ کی کتاب اس امت کے لیے حجت ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو آل رسول کے عقائد کے مطابق رکھیں. بے شک ایسی ہے. تو ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں. بے شک. تو یہ داتا صاحب علیہ الرحمہ آپ کا ہی جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ یزید پر جو ہے وہ اس کو سب و شتم کیا جائے، اس کو فاسق و فاجر کہا جائے، اور اس کو برا بلا کہا جائے جو اس نے کیا اس پر، نہ کہ ان کے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. جیسے آپ نے فرمایا کہ صاحب مزار کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، تو میرے ذہن میں ایک شعر آیا کہ جیسے ہے وہ درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. جی، درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے.